نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ اجازت لینے کا جدید طریقہ۔ آج کل اکثر لوگوں کو تو اجازت لینے کی طرف کوئی توجہ ہی باقی نہیں رہی، جو صریح ترک واجب کا گناہ ہے۔ اور جو لوگ اجازت لینا چاہیں اور مسنون طریقے کے مطابق باہر سے پہلے سلام کریں، پھر اپنا نام بتلا کر اجازت لیں، ان کے لیے اس زمانے میں بعض دشواریاں یوں بھی پیش آتی ہے کہ عموماً مخاطب جس سے اجازت لیتا ہے وہ دروازے سے دور ہے، وہاں تک سلام کی آواز اور اجازت لینے کے الفاظ پہنچنا مشکل ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل واجب یہ بات ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اجازت دینے کے طریقے ہر زمانے اور ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ دروازے پر دستک دینے کا تو خود روایات حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے دروازے پر گھنٹی لگاتے ہیں، اس گھنٹی کا بجا دینا بھی واجب استئذان کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ گھنٹی کے بعد اپنا نام بھی ایسی آواز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب سن لے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہ رائج ہو اس کا استعمال کر لینا بھی جائز ہے۔ آج کل جو شناختی کارڈ کا رواج یورپ سے چلا ہے، یہ رسم اگرچہ اہل یورپ نے جاری کی، مگر مقصد استئذان اس میں بھی بہت اچھی طرح پورا ہو جاتا ہے کہ اجازت دینے والے کو اجازت چاہنے والے کا پورا نام و پتہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی تکلیف کے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو اختیار کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ملاقات کے لیے اصرار نہ کریں۔ اگر ایک شخص نے دوسرے سے اجازت طلب کی اور اس نے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، لوٹ جائیے، تو اسے برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ہر شخص کے حالات اور اس کے مقتضیات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض وقت وہ مجبور ہے، باہر نہیں آ سکتا، نہ آپ کو اندر بلا سکتا ہے، تو ایسی حالت میں اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے۔ آیت مذکورہ میں یہی ہدایت ہے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ لوٹ جائیں تو تو لوٹ جاؤ۔ مفہوم، اچھا یہاں سے مفہوم لکھا ہے، یعنی جب آپ سے کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جائیں تو آپ کو خوش دلی سے لوٹ آنا چاہیے۔ اسے برا ماننا یا وہیں جم کر بیٹھ جانا، دونوں چیزیں درست نہیں۔ بعض اسلاف سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں عمر بھر اس تمنا میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر استئذان کروں، یعنی اجازت مانگوں، اور وہ مجھے یہ جواب دے کہ لوٹ جاؤ، تو میں اس حکم قرآنی کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں، مگر عجیب اتفاق ہے کہ مجھے کبھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ شریعت اسلام نے حسن معاشرت کے آداب سکھانے اور سب کو ایذا و تکلیف سے بچانے کا دو طرفہ معتدل نظام قائم فرمایا ہے۔ اس آیت میں جس طرح آنے والے کو یہ ہدایت دی گئی کہ اگر اجازت نہ ملے اور کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو کہنے والے کو معذور سمجھے اور خوش دلی کے ساتھ لوٹ جائے، اس طرح ایک حدیث میں اس کا دوسرا رخ اس طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لزورک علیک حقا، لزورک، شاید لزائری کا ہوگا، واللہ عالم، یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آئے، ان لزائرہ کا ہوگا شاید، یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کے لیے آئے اس کا بھی آپ پر حق ہے، یعنی اس کا یہ حق ہے کہ اس کو اپنے پاس بلاؤ یا باہر آ کر اس سے مل لو، اس کا اکرام کرو، بات سنو، بلا کسی شدید مجبوری اور عذر کے ملاقات سے انکار نہ کرو۔ کچھ دنوں سے یہی باب چلا آ رہا ہے اجازت دینے کا، اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں،
یہاں پر جو ہے اس پر بات کی کہ اجازت لینے میں جو طریقہ بیان کیا تھا کہ سلام کریں اور اپنا نام بتا کر اجازت مانگیں. تو آج کے دور کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ جو جو گھر والا ہے وہ کہیں دور ہوگا، اندر گھر میں ہوگا، وہ نہ سلام سنے گا نہ اس کی بات سنے گا. تو یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس جگہ کے عرف کے لحاظ سے جو طریقہ بھی رائج ہے اور اس طریقے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے تو اس طریقے کو اپنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اصل واجب جو ہے وہ اجازت دینے کا جو عمل ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو جیسے اگر وہ دستک دیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ دستک دے، اور دستک کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اسے زور سے نہیں بجائے کہ سامنے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہو جائیں. جو ہے جو نارمل طریقہ ہے اس طریقے سے گھنٹی لگا کے رکھتے ہیں. تو جو گھنٹی لگا کے رکھتے ہیں اس میں یہ خیال رکھیں کہ گھنٹی کی آواز ایسی نہیں ہو جو شرعاً صحیح نہیں ہے. ایسی کوئی میوزک کی آواز ہو یا جرس کی آواز ہو جو اصل گھنٹی کی ٹرنگ ٹرنگ جیسی آواز ہوتی ہے، وہ جیسے وہ چڑیا وغیرہ کی جو آوازیں آتی ہیں تو وہ صحیح ہوتی ہیں. تو وہ بجا لے تو اس سے بھی جو ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور اگر اندر سے یہ کہا جائے کہ بھائی ابھی لوٹ جاؤ، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، یا وہ جو ہے اپنے بچے وغیرہ کو بھیجے اور کہے کہ ابھی نہیں مل سکتے ہیں، تو آدمی جو ہے وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر کے لوٹ جائے، اس پر ضد نہیں کرے، اس پر اصرار نہیں کرے. تو بہرحال یہ تو ایک بات ہے جو لکھی ہے، ٹھیک ہے یہ اچھا. اس لیے آگے یہ بھی لکھ دیا کہ یہ تو جو آ رہا ہے اس کو کرنا ہے، باقی جس کے پاس آیا گیا ہے تو اس کو بھی خواہ جو ہے جو اس سے ملاقات کرنے آیا ہے اس کو لوٹانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کا حق ہے. صحیح ہے، جو آپ سے ملاقات کرنے آتا ہے تو اس کا حق ہے کہ آپ اس سے ملو. ایک حدیث میں ہے کہ جو اللہ پر و یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. صحیح ہے نا، تو مہمان کا اکرام کرنا یہ ساری باتیں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے. ہاں اگر مجبوری ہو تو الگ بات ہے. آج کل تو ایسا کرتے ہیں کہ بھائی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ملنا نہیں ہوتا ہے تو وہ اندر سے بچے کو بھیجتا ہے، بولتا ہے بھائی اس کو بول دے بھائی کہ پنار پور کے نشتے، اور وہ اندر بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ تو سخت حرام ہے، جھوٹ ہے. آج کل لوگوں کی یہی عادت ہے. صحیح ہے نا. یا پھر یہ کہ اس نے اس کا قرضہ لیا ہوتا ہے یا کوئی چیز لی ہوتی ہے، اس کو واپس دینی ہوتی ہے، تو وہ اس سے مہینوں ملتا ہی نہیں ہے. باہر سے ہی اس کو بولتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، کہیں گیا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. سمجھے نا. یہ ساری باتیں حرام ہیں، یہ ساری باتیں ناجائز ہیں، خصوصاً جب وہ اپنا حق مانگنے آیا ہے. تو بہرحال اگر وہ ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں، کوئی حق وغیرہ کی بات نہیں ہے، اگر کسی ملاقات کے لیے بھی آیا ہے تو ایسے ہی خواہ مخواہ یوں جو ہے نا، ہاں جب جا کے بولو. وہ بچے بچپن ہی سے جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں. میں نے یہاں پہ دیکھا یہ میرے اپنے تجربے ہیں. اور ایسے گھروں میں دیکھا ہے کہ ان کے منہ پہ داڑیاں ہیں اور سب کچھ ہے، اور جو ہے ایسے پھٹ کر کے جھوٹ بولیں گے جیسے پتہ نہیں. تو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں، پھر بڑے ہو کے پکے جھوٹے بن جاتے ہیں، پھر اپنے ماں باپ کو بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو ایسی باتوں سے پرہیز ضروری ہے. ٹھیک ہے، کوئی مجبوری ہو اندر موجود ہے تو پھر بتا دے بھائی کہ والد صاحب ہیں مگر اس وقت جو ہے مصروف ہیں کسی چیز میں، آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہو تو پھر مل لے اس سے، ٹھیک ہے نا. کم سے کم شکل تو دکھا دے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اگر اس وقت وہ اس کا کام نہیں کر سکتا ہے یا کوئی بولے ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی ہے انشاءاللہ العزیز میں، سامنے والا بھی خوش ہو جائے گا بھائی مجھ سے ملاقات بھی کر لی اور مجھے ٹائم بھی دے دیا. اللہ پاک جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.